آج آپ کو عرب تاریخ کے ایک انتہائی دلچسپ دور کے بارے میں بتانا چاہوں گا. وہ ہے مامون اینڈ دا منہا کا دور. المامون کون تھے؟ المامون عباسی خلافت کے 7ویں خلیفہ تھے، اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہی مینیج ٹو انفیوریٹ نیئرلی ایوری ون. سبھی ان کے خلاف تھے. اہل سنت والجماعت جنہوں نے حدیث کو تیار کیا اور اس کی امپورٹنس کو ہمارے تک پہنچایا، وہ المامون سے اس لیے نفرت کرتے تھے کیونکہ المامون اس پورے حدیث کے ٹریڈیشن کے خلاف تھے. اور شیعہ ان سے اس لیے نفرت کرتے تھے کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ علی الرضا کی پوائزننگ میں انہی کا کردار تھا. اور لبرلز ان سے اس لیے نفرت کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تو پوری ایک اسلامک انکوزیشن شروع کر دی جس کا نام منہا ہے. مگر ہسٹورینز ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ انفیکٹ عرب تاریخ کے اندر اگر کوئی خلیفہ تھا جس کو بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایک فلاسفر کنگ تھا تو وہ المامون تھا. نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. سب سے زیادہ انٹلیکچوئل اور سوچ رکھنے والا آدمی بیسکلی المامون تھا. اور یہی وجہ ہے کہ المامون کے پیریڈ کو دا گولڈن ایج آف اسلام کہا جاتا ہے، سائنس کے اعتبار سے، فلسفے کے اعتبار سے. تو آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر کار یہ المامون تھے کون. ان کا اصل نام تو عباس تھا، مگر ان کا ریجنل ٹائٹل یعنی کہ ان کا بادشاہی خطاب ٹائٹل جو تھا وہ المامون تھا، جس کا مطلب ہے ٹرسٹ ورتھی. اگر بائی دا وے اس میں آپ کچھ اور معلومات چاہتے ہیں، کسی اور سے اس کے بارے میں سننا چاہتے ہیں، تو یہ بہت زبردست پوڈ کاسٹ ہے المقدمہ کی ہسٹری آف دی عباسد خلافت 750 سے 870 تک ہے. یہ انگریزی میں مگر بہت اچھی بنائی ہوئی پوڈ کاسٹ ہے، سچی بات ہے. اور اگر آپ المامون پہ کوئی کتاب پڑھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ مائیکل کوپرسن کی کتاب ضرور پڑھیے گا. بہترین کتاب ہے، بڑی ان بائسڈ اور بڑی اچھی لکھی ہوئی کتاب ہے. ویسے تو بہت ساری کتابیں ہیں مامون کے بارے میں، مگر مجھے یہ سب سے زیادہ پسند آئی اور میں اس کو ریکمینڈ کرنا چاہتا ہوں. تو سرکار قصہ شروع ہوتا ہے 5ویں خلیفہ سے جن کا نام تھا ہارون الرشید. آپ نے ان کا نام سنا ہوگا اس حوالے سے کہ وہ جو عریبین نائٹس کی پوری کہانیاں ہیں وہ ہارون الرشید کے دور کی ہی کہانیاں ہیں، اور ان کہانیوں کے اندر ہارون الرشید بھی شامل ہوتے ہیں. تو ان کے 2 بیٹے تھے. ایک کا نام امین تھا، ان کا اصل میں نام تو موسیٰ تھا، اور دوسرے کا نام مامون بنا، ان کا اصل میں نام تو عباس تھا. یہ ان کے ٹائٹلز تھے. امین کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں دا جسٹ، مامون کا مطلب ہے دا ٹرسٹ ورتھی. تو ان کے یہ 2 بیٹے تھے. تقریباً ان کی عمریں برابر تھیں. کچھ ہسٹورینز لکھتے ہیں جی امین بڑے تھے، کچھ ہسٹورینز لکھتے ہیں مامون بڑے تھے، مگر ایکچولی اس پہ کوئی ہمارے پاس فیکٹس نہیں ہیں. تو امین کے حوالے سے سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ہارون الرشید اور زبیدہ کے بیٹے تھے. اب زبیدہ بذات خود بھی ایک ملکہ تھیں اور عباسی ملکہ تھیں، تو اس وجہ سے 791 کے اندر ہارون الرشید نے امین کو ڈکلیئر کر دیا کہ میرے بعد یہی خلیفہ بنیں گے. مامون ایٹ دا سیم ٹائم وہ مراجل ایک پرشین کانکیوبائن تھی ہارون الرشید کی. آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ عباسد خلیفہ اس کے پاس کئی کانکیوبائنز ہوتی تھیں، کئی ایسے ان کے پاس خواتین ہوتی تھیں جن کے ساتھ وہ ان کے جنسی تعلقات ہوتے تھے شادی کے بغیر. مگر جب بچہ ہو جاتا تھا تو اس کے بعد وہ ان کے ساتھ شادی بھی کر لیا کرتے تھے. تو 799 کے اندر ہارون الرشید نے مزید یہ کہا کہ امین کے بعد خلیفہ مامون بنیں گے، یعنی کہ امین کا ایئر جو ہے وہ مامون ہوگا. اور مزید ہارون الرشید نے جب 802 کے اندر حج کیا تو وہ حج بھی جب کیا کرتے تھے تو پیسے بھی پھینکتے تھے، گولڈ بھی دیتے تھے، بڑی گفٹس وغیرہ لیوش کرتے تھے لوگوں پہ. تو وہاں پہ سب کو اکٹھا کر کے انہوں نے یہ بھی اناؤنسمنٹ کر دی کہ امین جو ہیں وہ بغداد کو کنٹرول کریں گے اور مامون جو ہے وہ خراساں کے گورنر بنیں گے. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ خراساں ایک انتہائی اہم صوبہ تھا کیونکہ عباسی انقلاب بنیادی طور پہ خراساں سے ہی شروع ہوا تھا. اور مزید انہوں نے یہ کہا کہ ان کے دونوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوگا اور امین جو ہے وہ اپنی گورنرشپ سنبھالے گا اور اپنے علاقے میں رہے گا، اور مامون جو اپنی گورنرشپ سنبھالے گا. امین تو خیر خلیفہ ہوگا اور دونوں ایک دوسرے سے انٹرفیئر نہیں کریں گے. اور پھر جب وہ حج سے واپس آئے، یعنی ہارون الرشید جب حج سے واپس آئے تو جو بارمکی فیملی کے وزیر تھے ان کو انہوں نے اریسٹ بھی کر لیا، اور اریسٹ کر کے جو مامون کے ٹیوٹر تھے جعفر ان کو ایگزیکیوٹ بھی کر دیا. یہ کیا چکر تھا؟ یہ بارمکی خاندان کون تھا اور ان کی اریسٹ اور ایگزیکیوشن کیوں ہوئی؟ اصل میں اس بات کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا تاریخ میں پیچھے جانا پڑے گا کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ عباسی انقلاب شروع تو خراساں سے ہی ہوا تھا. جن لوگوں نے یہ انقلاب شروع کیا اب وہ آ کر بغداد میں سیٹل ہو چکے تھے، اور یہ جو خراساں کے لوگ جو بغداد میں آ کے سیٹل ہو چکے تھے ان کا نام تھا ابنا الدولہ،
دولہ کا مطلب ہوا انقلاب، ریولوشن. ابنا کا مطلب ہوا سن. تو سنز آف دا ریولوشن، ہم نے انقلاب کیا، ہم اس کے بیٹے ہیں. یہ ایک خراسانی ایلیٹ تھی، عرب اور پرشین مکس تھی، اور یہ بیسکلی بغداد کی اب نئی ایلیٹ بن چکی تھی عباسی ریولوشن کے بعد. مگر ایٹ دا سیم ٹائم ایک بہت انفلوئنشیل پرشین فیملی تھی جس کا نام تھا دا بارمکی فیملی، اور یہ ہمیشہ پرشین انٹرسٹ کی ایک طرح سے نمائندگی کیا کرتے تھے. اور پرشین انٹرسٹ کو محض صرف باہر کے ایران کے انٹرسٹ تو نہیں تھے. آپ یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ بغداد کے اندر عربز بھی رہتے تھے اور ڈھیر سارے پرشینز بھی رہتے تھے. سو بارمکی فیملی وہاں ہارون الرشید کے پیریڈ کے اندر ان کے وزیر بھی تھے، ان کے مشیر بھی تھے، اور انتہائی قریبی تعلق تھا ان کا عباسد فیملی سے. بلکہ آپ کو دلچسپ یہ بات بتاؤں کہ 2 نسلوں سے انہوں نے ایک ٹریڈیشن بنایا ہوا تھا، اور ٹریڈیشن یہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کے بچوں کو دودھ پلایا کرتے تھے. جی ہاں، وہ ایک دوسرے کے بچوں کو دودھ پلایا کرتے تھے. اس طرح یہ 2 خاندان ایک طرح یہی کہا کرتے تھے کہ ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ہم اتنے ایک دوسرے کے قریب ہیں. اور انفیکٹ بارمکی فیملی کا بڑا کلیدی کردار تھا ہارون الرشید کی پوری گورنمنٹ کو سنبھالنے میں. جی ہاں، پوری گورنمنٹ کو سنبھالنے میں ان کا ایک کلیدی کردار تھا. سائنٹیفک ریولوشن اور یہ وہ ان کا بہت ہی اہم رول تھا. آپ ایک طرح سے کہہ سکتے تھے کہ ہارون الرشید جو تھے وہ اوور آل فگر ہیڈ تھے، مگر ڈے ٹو ڈے رننگ جو تھی وہ بارمکی فیملی ہی کرتی تھی. اب وہ تو ختم ہو گئی. کیوں ختم ہوئی؟ اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ کلیئرلی ایک معاملہ بن رہا تھا. معاملہ یہی بن رہا تھا کہ جو پرشین ایلیٹ تھی جس کی نمائندگی بارمکی فیملی کر رہی تھی، اور جو عرب عباسد ایلیٹ تھی، ان کے درمیان اختلافات تیز ہونے شروع ہو گئے تھے. پرشین ایلیٹ جو ہے وہ اور زیادہ رول چاہتی تھی گورننس کے اندر بھی، سوسائٹی کے اندر بھی، اور جو عباسد ایلیٹ تھی وہ چاہتی تھی کہ یہ تھوڑا سا پیچھے ہٹیں. اور یہ لڑائی جو ہے نا، در حقیقت ہمیں نظر آتا ہے کہ 2 شخصیات کی لڑائی کے اندر اس کا عکس نظر آتا ہے. اور وہ 2 شخصیات کون تھیں؟ وہ امین اور مامون 2 آپس کے بھائی تھے، دونوں ہارون الرشید کے بیٹے. سو اس طرح ہمیں سمجھ آتی ہے کہ امین بیسکلی عباسد بغداد کی نمائندگی کر رہے تھے، جبکہ مامون آہستہ آہستہ خراسانی پرشینز کی نمائندگی کرنا انہوں نے شروع کر دی. اور اسی کی بنیاد پہ اصل میں ان دونوں کے درمیان ایک فتنہ ہوا جس کو ہم 4تھ فتنہ کہتے ہیں، یعنی 4تھی سول وار شروع ہوئی. اب جیسے ہی ہارون الرشید کی وفات ہوئی 809 میں، تو امین نے کمان سنبھالا، اور کمان سنبھالتے کے بعد فوراً ہی انہوں نے کچھ سینٹرلائزیشن کرنے کی کوشش کی. مثال کے طور پہ انہوں نے یہ کہا کہ فائنینشیل کنٹرول خراسان کا میرے پاس ہونا چاہیے، گورنر کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا، انٹیلیجنس آپریشنز کیا ہوتے ہیں، اور کون وہاں پہ اسپائز وغیرہ منتخب کیے جاتے ہیں، یہ فیصلے میں کروں گا کیونکہ میں خلیفہ ہوں. مگر اس پہ مامون نے ریزسٹ کیا. مامون نے کہا کہ نہیں، یہ ہماری ٹریٹی کے خلاف ہے، خراسان ایک خود مختار طریقے سے چلے گا، آپ ہی خلیفہ، ہم آپ کو مانتے ہیں، مگر ہمارے انٹرنل اندرونی معاملات میں آپ نے عمل دخل نہیں کرنی. لو جی، اس پہ لڑائی شروع ہوئی. مامون نے ریزسٹ کیا. مامون نے کہا کوئی چکر نہیں کہ آپ یہ چیزیں جو ہیں یہاں آ کے کریں. تو امین نے یہ فیصلہ کیا، ٹھیک ہے، پھر اگر مامون میری بات نہیں مانتا تو مامون کو میں اپنے ایئر سے ہٹاتا ہوں، وہ اب میرے بعد خلیفہ نہیں بنے گا، میرا بھائی، یعنی کہ اب میرے بعد خلیفہ بنے گا تو میرا بیٹا بنے گا. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، تو لڑائی شروع ہو گئی. مامون نے مین وال اپنے آپ کو ڈکلیئر کیا امام الہدا، یعنی کہ دا رائٹلی گائیڈڈ امام. اب یہ ڈائریکٹ چیلنج تھا خلیفہ سے، کیونکہ دیکھیں اگرچہ اس نے یہ تو نہیں کہا کہ میں خلیفہ ہوں، مگر اس نے کہا میں امام الہدا ہوں، یعنی کہ میں رائٹلی گائیڈڈ امام ہوں. اور جو خلیفہ ہے، امپلیکیشن یہ تھی، وہ رائٹلی گائیڈڈ نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے ظاہری بات ہے جو ہے معاملات خراب ہو گئے. مگر فوج تو ساری امین کے پاس تھی. جو اوریجنل عباسد فوج تھی وہ تو امین کے کنٹرول میں تھی، اور مامون کے کنٹرول میں کوئی بڑی فوج نہیں تھی. مگر مامون کے پاس ایک ایسا شخص تھا جو فوج بنا سکتا تھا، جو کہ میکیاویلی تھا اپنے زمانے کا، اور زبردست قسم کا ایڈوائزر تھا. اس کا نام تھا الفضل ابن ساحل. ہی واز دا ٹرسٹڈ ایڈوائزر آف المامون. انہوں نے المامون سے یہ کہا کہ بھائی جان، سب سے پہلے تو یہ عیش و عیاشی کی زندگی، یہ عیاشی کی زندگی چھوڑ دو، یہ عیش کی زندگی چھوڑ دو، اور پاورٹی اڈاپٹ کر لو، اور سادہ طریقے سے رہنا ہے. لوگ جو ہیں اسی خلیفہ کو پسند کرتے ہیں جو سادہ طریقے سے رہتا ہے. مامون نے یہ بھی کر لیا. دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو گریوینس کورٹ ہے، جہاں پہ لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی اس نے میری گائے چوری کر لی، اس نے میری بکری چوری کر لی، اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی، اس نے میرے ساتھ وہ ظلم کیا، خلیفہ کے سامنے جب پیش ہوتے ہیں تو آپ نے وہاں پہ ذاتی طور پہ بیٹھ کے لوگوں کے مسئلے حل کرنے شروع کرنے ہیں. لو جی، مامون نے یہ بھی کرنا شروع کیا، اور لوگوں نے کہا کہ دیکھیں نا، ہی از دا ٹرسٹ ورتھی، ہمارے مسئلے حل کر رہا ہے، غریبوں کا ساتھ دے رہا ہے. مزید الفضل نے یہ کہا کہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ جی آپ نے
جو پروونسز کے ٹیکسز ہیں وہ 1/4 سے کم کر دینے. اورنگزیب صاحب نے تو وہ ٹیکسز سارے بڑھا دیے, مگر مامون نے ٹیکسز کم کر دیے. ہوئے پبلک بھی خوش ہو گئی, ٹیکسز بھی کم ہو گئے, یار کتنا گریٹ آدمی. مزید انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے ریجنل بادشاہ ہیں نا, ان کو بھی آپ نے اپنے ساتھ ملانا ہے, اور ان کو اپنے ساتھ ملا کے آپ نے ایک خراسانی اور ٹرکک کیولری اور فوج تیار کرنی ہے. اس میں کیولری سب سے امپورٹنٹ ہونی چاہیے, گھوڑا سوار, شاہ سوار سب سے امپورٹنٹ ہونے چاہیے. تو اس طرح کر کے اس نے ایک دیکھتے ہی دیکھتے ان کنگز کے ساتھ مل کر ایک فوج تیار کر لی. اور کیونکہ مامون جو ہے ٹیکسز بہت کم لگا رہا تھا اور امین ٹیکسز بہت زیادہ لگا رہے تھے, تو اس وجہ سے لوگوں نے کہا جی ہم تو مامون کے ساتھ ہیں اور ہم تو اس کے ساتھ لڑیں گے. لو جی منٹوں سیکنڈوں کے اندر, خراسان کے اندر منٹوں سیکنڈوں کے اندر تو نہیں مگر بہت ہی تھوڑے عرصے کے اندر خراسان کے اندر ایک فوج بھی تیار ہوگی, ایک پاپولر سپورٹ بھی تیار ہو گیا. اور 812 کے اندر المامون اور الامین کے درمیان سول وار شروع ہوئی. پہلے تو الامین کی فوجوں نے اٹیک کیا, مگر لوگ حیران ہو گئے کہ جو خراسانی اور خاص طور پہ اب نئی ٹرکک کیولری شامل ہوئی, یعنی کہ ٹرکک, ہم تو ٹرکی کے بارے میں سوچتے ہیں کہ جی آج کا ٹرکی وہاں پہ ہے, مگر جو ٹرکمن کی اوریجنل ٹیریٹری ہے آپ سمجھتے ہیں وہ تو سینٹرل ایشیا ہے نا, تو وہاں سے انہوں نے کیولری ریکروٹ وغیرہ کی اور وہ بڑی زبردست تھی. لو جی لڑائی ہوئی اور حیران ہو گئے سارے کہ مامون کو کامیابی ہوگی, حالانکہ اس کی فوج بھی چھوٹی تھی, مگر پھر بھی کیولری کی وجہ سے اس کو کامیابی ہو گئی. اور وہ بغداد آئے اور وہاں پہ انہوں نے سیج کی. 14 مہینے وہ سیج چلی, ان کو گھیرے میں لے لیا, ان کا پانی اور ان کا کھانا وغیرہ بند کر دیا, جب تک کہ وہ بھوکے نہیں مرنے شروع ہو گئے. جب وہ بھوکے مرنے شروع ہو گئے تو امین اور اس کی ماں زبیدہ دونوں نے کہا ٹھیک ہے, اور ساتھ ان کے جو وزیر وغیرہ تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم سرنڈر کرتے ہیں, ہم سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہیں. ان کا یہ خیال تھا کہ ہم اسی جرنیل کو سرنڈر کر رہے ہیں جن کو وہ بچپن سے جانتے تھے اور وہ ہمارے ساتھ رحم کریں گے, مگر ایسا بالکل بھی نہیں ہوا, بلکہ الٹا ہوا. امین کو اریسٹ کیا گیا اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا گیا, اس کو بیہیڈ کر دیا گیا. اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ مامون کے بغیر تو ممکن نہیں تھا کہ اس کا جرنیل جو ہے اس کے بھائی کو بیہیڈ کر دے, مگر بہرحال مامون نے اس وقت کہا کہ مجھے بڑا دکھ ہوا اور مجھے بڑا افسوس ہوا, اور وہ رویا اور اس نے کہا کہ جی میرا بھائی تھا اور یہ کیا ہوا. 813 کے اندر بغداد گر گیا اور مامون کی فوجیں کامیاب ہو گئیں اور مامون 7ویں خلیفہ بن گئے. مگر بغداد کے خلاف یہ جو لمبی سیج تھی, 14 مہینے کی سیج تھی, اور اس کے بعد جب لوگ وہاں پر آئے, جب ٹروپس وہاں پر آئے, تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ خاصی ٹھیک ٹھاک لڑائی بھی ہوئی. امین کو بیہیڈ کیا گیا. لوگ شوق ہو گئے کہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کا سر تن سے جدا کر دیا, تھرون کو ٹیک اوور, خلافت کو ٹیک اوور کر لیا. تو اس سے ایک بہت شوق ملا بغداد کو. اور دوسرا یہ کہ آبویسلی جب اتنی 14 مہینے کی سیج کے بعد فوجیں وہاں پہ آئیں, بغداد کے اندر انٹر ہوئیں, تو لوٹ مار بھی ہوئی, ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ سے بغداد کی جو عوام تھی, لوگ تھے, وہ ایکچولی کچھ کافی حد تک امین کے ساتھ تھے. وہ ایکچولی اس زمانے کے اندر کم سے کم مامون کے ساتھ بالکل بھی نہیں تھے, اور مامون کو بھی اس کا اچھی طرح اندازہ تھا. اسی لیے اس نے یہ کہا کہ میں اپنا کیپٹل جو ہے بغداد نہیں جاؤں گا, میں مارو میں, خراسان میں اپنا کیپٹل بناؤں گا. اور اگلے 5 سال اس نے اپنا کیپٹل وہیں رکھا, خراسان کے اندر رکھا. وہ بغداد آیا ہی نہیں, حالانکہ عباسد خلافت کا کیپٹل تو بغداد تھا, مگر وہ اپنے کیپٹل سٹی کے اندر آیا ہی نہیں. اس نے کہا میں یہاں سے حکومت چلاؤں گا. لو جی 5 سال تقریباً جو ہے نا بڑی لڑائیاں چلتی رہیں اور بڑے فسادات بھی چلتے رہے. انفیکٹ بغداد کے اندر اسٹریٹ فائٹنگ بھی ہوا کرتی تھی. الطباری لکھتے ہیں دا اسٹریٹ وینڈرز نیکڈ ونس, جنہوں نے کپڑے بھی نہیں پہنے ہوتے تھے, سڑک کے لوگ, پیپل فرام دا پریزنز, جیلوں کے اندر سے لوگ, ریف ریف ریبل کٹ پرسز اینڈ پیپل آف دا مارکیٹ ٹیک اپ آرمس. انہوں نے ہتھیار اٹھا لیے. جو عام بازار کے غریب لوگ تھے انہوں نے بھی ہتھیار اٹھا لیے, اور انہوں نے خراسان کے ٹروپس کو کئی جگہ جا کے شکست بھی دی. ان کو اس لیے کہا جاتا تھا کہ وہ ننگے ہیں, کیونکہ انہوں نے پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوتے تھے نا, اور گھر کے بنائے ہوئے ہتھیاروں سے وہ لڑے تھے, اور بہت دلیری سے وہ لڑے, اور مامون کی فورسز کو کئی دفعہ انہوں نے پیچھے بھی دھکیلا. اور انریسٹ صرف بغداد کے اندر نہیں بلکہ اور کئی جگہ ہو رہا تھا. ساحل ابن سلامہ الانصاری نے خارجائٹ سلوگن ٹیک اپ کر لیا, نو اوبیڈینس ٹو دا کریچر ان ڈس اوبیڈینس آف دا کریٹر. اس کا مطلب یہ ہے کہ المامون نے اللہ تعالیٰ کے فرمان کی خلاف ورزی کی, اپنے بھائی کا قتل کیا, تو ہم اس کو بالکل فرمانی نہیں کریں گے. اور عام لوگ جو تھے اس سلوگن کو بھی سپورٹ کر رہے تھے اور ساحل ابن سلامہ کو بھی سپورٹ کر رہے تھے. تو مامون کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہوا. اس سے بھی بڑا مسئلہ شروع ہو گیا. ابو السرایا کے اندر, کوفہ کے اندر ابو السرایا نے ایک شیعیٹ ریولٹ کر دیا اور اقتدار حاصل کر دیا, اور اس کے دیکھے دیکھے مکہ اور یمن کے اندر بھی ایک شیعیٹ ریولٹ ہو گیا, اور انہوں نے کہا کہ ہمارا تو اپنا خلیفہ ہے, ہم تو المامون کو مانتے ہی نہیں. لو جی ایسا لگ رہا تھا کہ پورے کا پورا ایمپائر جو ہے
اس کے اندر بغاوتیں چل رہی ہیں، خاص طور پہ شیعہ بغاوتیں چل رہی ہیں۔ تو 817 کے اندر مامون نے ایک ایسی اناؤنسمنٹ کی جس نے پوری عرب دنیا کو شوکی کر دیا۔ المامون نے یہ کہا کہ علی الرضا میرے بعد، میرا بیٹا نہیں خلیفہ بنے گا، مگر میرے بعد علی الرضا، جو کہ آپ جانتے ہیں 8ویں امام تھے شیعوں کے، وہ خلیفہ بنیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ میری بیٹی ام حبیب کی علی الرضا سے میں شادی بھی کروا دیتا ہوں، اور وہ شادی بھی ہو گئی۔ وہ شادی سے کوئی بچے تو نہیں ہوئے، اور علی الرضا بیسکلی المامون سے 20 سال بڑے تھے، تو ظاہری بات ہے کہ المامون کی وفات تو نہیں ہونی تھی علی الرضا کی وفات سے پہلے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ علی الرضا نے ٹیکنیکلی سپیکنگ خلیفہ تو شاید نہیں بننا تھا انلیس المامون کسی جنگ کے اندر مارے جاتے، یا ایسی کوئی بات تھی۔ تو پھر انہوں نے کیوں کیا؟ انہوں نے اس لیے کیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ شیعہ سنی اب جو اختلاف ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور میری بیٹی کی شادی علی الرضا سے ہو چکی ہے، اور انہی کے بچے آگے جو خلافت چلائیں گے، تو اس طرح کر کے شیعہ سنی جو اختلاف ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ بائی دی وے آپ کو ویسے کلیریفائی کر دوں کہ عربی زبان کے اندر رضا بولا جاتا ہے، جبکہ فارسی زبان کے اندر رضا یا رضا بولا جاتا ہے۔ تو ایک کنفیوژن اگر آپ کے ذہن میں ہے تو میں نے کہا اس کو بھی ساتھ ساتھ کلیئر کرتا چلا جاؤں۔ لو جی، اب انہوں نے یہ کہا علی الرضا کو کہ آپ کا بھائی جو ہے وہ یمن کے اندر ریولٹ کر رہا ہے، اور آپ کا نیفیو جو ہے وہ مکہ کے اندر اپنے آپ کو خلیفہ کہہ رہا ہے، تو اب آپ جو ہیں وہ میری فیملی کا حصہ بن چکے ہیں، تو ان کو بھی کہیں کہ ذرا پلیز آپ ٹھنڈے ہو جائیں۔ اور ایسا ہی ہوا، وہ ٹھنڈے ہونے شروع ہو گئے کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، 8ویں جو امام ہیں وہ اب عباسد فیملی یا ایٹ لیسٹ المامون کی فیملی کے ساتھ جڑ گئے، اور آگے خلافت جو ہے وہ ہماری ہی فیملی کے اندر چلے گی۔ تو اس وجہ سے یہ ریولٹ اب پہلے سے کم ہو گیا، بغاوت جو ہے کم ہو گئی۔ علی الرضا سے ریکویسٹ کی گئی کہ آپ مدینہ چھوڑ کے اب ہمارے پاس مارو آ جائیں، خراساں آ جائیں۔ اور جب وہ خراساں آئے تو لوگ جو ہیں وہ تو سجدے میں گر گئے۔ لوگوں نے کہا کہ دیکھیں جی، ڈائریکٹ ڈسینڈنٹ آف دا پروفٹ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کے 8 گرینڈ چائلڈ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 8 گرینڈ چائلڈ، اور 8ویں ہی امام ہمارے پاس آئے ہیں۔ تو لوگوں نے ایسی زبردست ریسیپشن کی کہ شیعہ ہسٹورینز کہتے ہیں کہ اسی کی وجہ سے المامون گھبرا گئے کہ اوئے اتنی بڑی ریسیپشن تو میرے لیے بھی کبھی نہیں ہوئی، پتہ نہیں یہ سچ ہے کہ نہیں۔ مگر بہرحال المامون نے اس کے ساتھ ساتھ کئی اور ڈاکٹرنل چینجز بھی کرنے شروع کر دی۔ مثال کے طور پہ المامون نے یہ کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو سب سے افضل ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یعنی کہ ایک طرح سے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے بھی زیادہ افضل وہ حضرت علی کو مان رہے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ کسی نے اگر معاویہ کی تعریف کی تو اس کو بھی ہم سزا دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم متع کو ریسٹور کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اس پہ بھی اختلاف تھا، کیونکہ حضرت عمر نے متع کو ختم کر دیا تھا، جبکہ شیعہ جو تھے وہ متع کو فالو کرتے تھے۔ خیر، انہوں نے پہلے اس کو ریسٹور کیا، مگر بعد میں ان کے ایڈوائزرز نے کہا نہیں یہ آپ نہ کریں، تو انہوں نے اس کو ریسٹور کر دیا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ عباسد خلافت کا جو رنگ تھا، جس بینر کے تحت انہوں نے انقلاب کیا تھا امیدز کے خلاف، امیدز کا رنگ تو سفید تھا، ان کے جھنڈے کا رنگ سفید ہوا کرتا تھا، تو عباسد کا کیا رنگ تھا؟ بلیک، ان کا رنگ تھا کالا۔ تو مگر المامون نے یہ کہا کہ میں اب بلیک بینرز کو چھوڑتے ہوئے گرین بینرز کو اڈاپٹ کر رہا ہوں۔ ان کا یہ خیال تھا کہ یہ نیوٹرل ہوں گے، مگر پرسیپشن یہی تھی کہ یہ گرین بینر بیسکلی شیعہ کا بینر ہے۔ تو ان کا یہ خیال تھا، لوگوں کا یہ خیال تھا کہ المامون تو بیسکلی شیعہ ہو گئے، ساری باتیں وہی کر رہے ہیں جو شیعہ کر رہے ہیں۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں جو عباسد تھے بغداد کے اندر، ان کے اندر تو ریولٹ ہو گیا۔ اس ریولٹ کی ایک وجہ یہ ہے کہ اگرچہ عباسی انقلاب جب شروع ہوا تھا تو اس وقت تو وہ یہی کہتے تھے کہ اہل بیت کے ساتھ جو ظلم و جبر ہوا ہم اس کا بدلہ لیں گے، ہم اس کو انصاف دیں گے اہل بیت کو ایکسیٹرا۔ مگر آہستہ آہستہ جب انہوں نے اپنا ہولڈ کنسالیڈیٹ کیا، انہوں نے اپنی پاور، انہوں نے اپنا اقتدار سنبھالا، تو انہوں نے آہستہ آہستہ پھر کچھ دیر بعد تیزی سے بھی جو اہل بیت تھے، حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیملی تھی، ان کو آہستہ آہستہ سیاسی اقتدار سے علیحدہ کر دیا اور سیاسی اقتدار اپنے پاس سنبھال لیا۔ اور ان فیکٹ اگر آپ ہسٹری تھوڑی سی پڑھیں تو انہوں نے پورے اس کے لیے ایک ڈاکٹرن دی، اور وہ ڈاکٹرن بھی یہ تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جو ساری چیزیں تھیں، گھر کی چیزیں، وہ حضرت عباس کو دیں۔ تو ایک طرح سے ان کا یہ کہنا یہ تھا کہ حضرت عباس کی لیگسی، یہ سب کو جو ان کے انکل کی لیگسی کے تھرو ان کی فیملی کنٹینیو ہو رہی، تو ہم بھی پروفٹ کی فیملی سے ہی تعلق رکھتے ہیں۔ مگر آبویسلی ان کا کنیکشن تھوڑا دور کا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 750 سے لے کے 800
تک بیسکلی عباسیڈز نے اپنے آپ کو اہل تشیع سے علیحدہ کرنا شروع کر دیا تھا، اور ہارون الرشید کے دور تک لوگ یہ کہتے تھے کہ اب یہ ٹرانزیشن تقریباً مکمل ہو چکی ہے۔ اس میں قاسم زمان صاحب کی کتاب بڑی ہی زبردست ہے، اس کا بھی میں آپ کو حوالہ دوں گا۔ تو یہی وجہ تھی کہ جو اہل سنت والجماعت کے لوگ تھے، اہل سنہ کے لوگ تھے، وہ ہارون الرشید کو بہت پسند کرتے تھے، مگر مامون کے والے سے یہ کہتے تھے کہ یہ تو بالکل ریورس کر رہا ہے۔ جو ایک ٹرینڈ چل رہا تھا ہارون الرشید کے پیریڈ کے اندر کہ اہل تشیع کو علیحدہ کیا جا رہا تھا، وہ ٹرینڈ اب ان کو ریورس ہوتے ہوئے نظر آ رہا تھا، اور ان کو یہ بات بالکل پسند نہیں آ رہی تھی۔ تو جناب علی جب المامون نے یہ سب اناؤنسمنٹس کی اور یہ نئے نظریات پیش کیے جو کہ اہل تشیع کے بہت ہی قریب تھے، تو بغداد کے اندر عباسیڈز کا انقلاب شروع ہو گیا، اور انہوں نے کہا ہم المامون کو بالکل خلیفہ نہیں مانتے، ہمارے خلیفہ ہیں ابراہیم ابن مہدی، اور ہم المامون کے خلاف بغاوت کرتے ہیں۔ لو جی، اب مامون کو تو نکلنا پڑا بغداد کے لیے، وہ اپنی فوج انہوں نے اکٹھی کی اور بغداد کے لیے وہ نکلے۔ تو اس کے اندر ان کی تھوڑی سی وہ آرام کے لیے وہ رکے۔ جب وہ آرام کے لیے وہاں پہ رکے تو ایک دم سے خبر آئی کہ علی الرضا کو زہر دے دیا گیا اور ان کی شہادت ہو چکی ہے۔ اور اگر آپ شیعہ ہسٹورینز کو پڑھیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ در حقیقت المامون کی اپنی ہی سازش تھی۔ اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم جب یہ ہوا تو الفضل جو کہ مامون کے قریب ترین ایڈوائزر تھے، اور میں تو یہ کہوں گا کہ ان کی کامیابی کے پیچھے اصل راز ہی الفضل کی ایڈوائس تھی، ان کو بھی کسی نے قتل کر دیا، اسیسینیٹ کر دیا۔ جب یہ دو چیزیں اکٹھی اتنی قریب قریب ہوئیں تو ہسٹورینز یہ لکھتے ہیں کہ اتنا بڑا کوئنسیڈنس کہ دو سب سے بڑے روڈ بلاکس تھے کہ عباسد بغداد کے ساتھ ریکنسیلیشن میں، دو جو سب سے بڑے روڈ بلاکس تھے، دونوں ہی ایک ہی وقت میں ہٹ گئے۔ تو بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ شاید یہ المامون نے ہی کروایا ہے۔ اب المامون کے لیے ریکنسیلیشن کا، دوستی کا رستہ کھل گیا۔ اب المامون جب بغداد پہنچے تو جو مخالف تھے انہوں نے ہتھیار پھینک دیے، انہوں نے کہا ہم نہیں لڑ سکتے، آپ کے پاس فوجیں بھی بڑی ہیں، آپ ہم سے زیادہ طاقتور ہیں۔ اور ویسے بھی اب ریکنسیلیشن کی ایک فضا پھیل گئی، اور المامون نے بھی ابراہیم ابن مہدی کو بھی معاف کر دیا کہ ٹھیک ہے تم نے اپنے آپ کو خلیفہ ڈکلیئر کیا تھا، مگر میں نے تمہیں معاف کیا، اپوزیشن کو بھی، عباسیڈز کو بھی معاف کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد وہ جو گرین کلرڈ فلیگز اس نے بنائے تھے ان کو بھی دوبارہ سے بلیک میں چینج کر دیا، اور اب المامون نے فیصلہ کیا کہ میں بغداد میں ہی رہوں گا اور یہیں سے حکومت چلاؤں گا، اور عباسیڈز کے ساتھ ریکنسیلیشن کی پوری کوشش کروں گا۔ اب المامون نے بغداد کے اندر حکومت بنانے کے بعد پورے ایمپائر کو دوبارہ سے کنسولیڈیٹ، جوڑنا شروع کیا۔ 825 کے اندر کم کے اندر اپرائزنگ تھی ٹیکسز کے حوالے سے، اس کو جا کے ٹھیک کیا۔ 827 کے اندر یمن کے اندر اپرائزنگ تھی، اس کو جا کے ٹھیک کیا۔ اور بائی دا وے یمن کے اندر جب یہ اپرائزنگ ہو رہی تھی 827 کے اندر، تو اسی پیریڈ کے اندر المامون نے یہ بھی کہا کہ قرآن جو ہے وہ تخلیق کیا گیا ہے، وہ بنایا گیا ہے، وہ ایک کریٹڈ چیز ہے۔ اس پہ تھوڑی دیر میں بعد میں بات کروں گا، ویسے آپ کو کرونالوجیکلی بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ کب اس نے ڈکلیئر کیا۔ 831 کے اندر سندھ، ہمارے سندھ کے اندر ایک ریولٹ، ہندو ریولٹ ہو رہا تھا، اس کو جا کے دبایا۔ اور پھر مزدکی بابک خرمدین کا بھی ایک ریولٹ چل رہا تھا، اس کے خلاف بھی جنگ چل رہی تھی۔ اس کے علاوہ ایجپٹ کے اندر باشمورائٹ ریولٹ چل رہا تھا 832 کے اندر، اس کو دبایا۔ افغانستان، ترکستان اور ایران کے ماؤنٹنس ریجنز کے اندر جو ریولٹس چل رہے تھے ان کو بھی دبایا۔ تو اوور آل اس پورے پیریڈ کے اندر جو عباسد خلافت تھی وہ پہلے سے بھی زیادہ بڑی ہو گئی اور کنسولیڈیٹ بھی ہو۔ 830 کے اندر مامون نے یہ سوچا کہ ہم اب کرسچن بیزنٹینز کے خلاف لڑیں گے، تو وہاں پہ انہوں نے ایک جنگ شروع کی۔ 830 کے اندر پہلی 2 فورٹس کیپچر کی، پھر اس کے بعد 831 کے اندر اور بڑی فوج کے ساتھ وہ واپس آئے، تو اب انہوں نے 30 ان کے قلعے جو ہیں فتح کر لیے۔ اور تیسری ایکسپیڈیشن کے لیے جب وہ نکلے تو ٹیانا کے اندر ایکسپیڈیشن کے وقت ہی ان کی وفات ہو گئی، یعنی کہ وہ بیزنٹینز کو بھی پش بیک کر رہے تھے۔ تو لہٰذا ایک خلیفہ کے اعتبار سے وہ ایک کامیاب خلیفہ ثابت ہوئے، کیونکہ انہوں نے پورے عرب دنیا کو، عباسیڈز کو اکٹھا کر لیا۔ سول وار کے بعد پورے ایمپائر کو کنسولیڈیٹ بھی کر لیا، رہے بھی وہ بہت سال، 2 سے زیادہ ڈیکیڈز ان کی حکمرانی قائم رہی۔ عباسد ایمپائر گرو بھی کیا، بیزنٹینز کے خلاف بھی لڑائیاں ہوئیں وغیرہ۔ اور سائنس کے اندر بے تحاشا المامون کے پیریڈ کے اندر ترقی بھی ہوئی، جس میں وہ ذاتی طور پہ خود دلچسپی لیتے تھے۔ ایک طرف جنگ کر رہے تھے، دوسری طرف سرکمفرنس آف دی ارتھ کو فگر آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تو ان کو جینوئن ایک اس میں دلچسپی تھی۔ مگر جو ان کا معاملہ بنا اہل سنہ سے، وہ کیا تھا، اس پہ اب روشنی ڈالنے کی کوشش کرتے۔ معاملہ سارا اس وقت بگڑا جب 833 میں المامون نے ایک لیٹر لکھا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ایک امتحان لیا جائے گا ان لوگوں کا جو کہ قاضی بننا چاہتے ہیں، قاضی بننا چاہتے ہیں، یعنی جج بننا چاہتے ہیں۔
انہوں نے 827 میں تو یہ کہہ دیا تھا کہ قرآن کریٹڈ ہے، مگر ٹھیک ہے انہوں نے اپنی جگہ کہہ دیا، اس کے پیچھے کوئی امپلیمنٹیشن تو نہیں ہوئی، تو اس وجہ سے اس پہ کوئی اتنی بڑی کنٹروورسی نہیں تھی اس وقت. مگر 6 سال بعد 833 میں جب انہوں نے منا شروع کیا اور انہوں نے کہا کہ جو قاضی بنے گا اس کا امتحان لیا جائے گا، تو اس سے آبویسلی کنٹروورسی پیدا ہونی تھی. اب المامون نے منا شروع تو کر دیا، مگر اس کے ٹھیک 4 مہینے بعد ہی ان کی وفات ہو گئی، یعنی اس کو بہت حد تک وہ کیری تھرو نہیں کر سکے. مگر المامون نے اپنے دور میں احمد ابن ابی داؤد کو چیف جسٹس، چیف قاضی بنا دیا تھا، اور سب جانتے تھے کہ احمد ابن ابی داؤد ایک متزلی فلاسفر ہیں. اور مزید انہوں نے آگے بھی لوگوں سے یہ کہا تھا کہ اس معاملے پر انہی کی رائے کا احترام کرنا ہے، یہی چیزوں کو آگے چلائیں گے، یہی منہا کو آگے چلائیں گے. اور وہ منہا اگلے 2 خلیفہ تک چلتا رہا، اگلے 18 سال تقریباً چلتا رہا. لبرل ہسٹورینز اکثر یہ تنقید کرتے ہیں کہ دیکھیں جی آپ یورپ پہ بڑی تنقید کرتے ہیں کہ ہم نے انکوزیشن کی، آپ مسلمانوں کی بھی تو انکوزیشن تھی، اس کا نام تھا منہا. مگر منہا اور انکوزیشن میں بہت بڑا فرق ہے. انکوزیشن جو تھی وہ یونیورسل تھی، وہ سب کے اوپر لاگو ہو سکتی تھی، اور وہ آربیٹریری تھی، یعنی کہ وہ کسی پر بھی لاگو ہو سکتی تھی، کسی وقت بھی کسی وجہ سے لاگو ہو سکتی تھی. مگر منہا ایسا نہیں تھا. بیسکلی یہ ایک ٹیسٹ تھا کہ اگر آپ نے قاضی بننا ہے یا محدثین بننا ہے تو پھر آپ کو منہا جو ہے وہ لینا پڑے گا، کراس کرنا پڑے گا. یعنی کہ یہ عام پبلک کے لیے نہیں تھا، خاص لوگوں کے لیے تھا. اور اس میں 44 ایسے نام ہیں جن کو ہم جانتے ہیں، یعنی کہ المامون لیٹر میں لکھتے تھے کہ اس کا منہا کرو، اس کا منہا کرو، اینڈ سو آن. 44 ایسے نام ہیں جو ہم جانتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ اور بھی ایسے لوگ ہیں جن کے نام ہم نہیں جانتے اور تعداد بھی نہیں جانتے. مگر بہرحال آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایسا نہیں تھا کہ سینکڑوں لوگوں کو اس کے اندر پھنسا دیا گیا، ہزاروں لوگوں کو اس کے اندر پھنسا دیا گیا. ایسا معاملہ نہیں تھا. یہ معاملہ تھا صرف انٹلیکچوئل اور جوڈیشل ایلیٹ کا معاملہ تھا کہ جو جوڈیشل ایلیٹ ہے اور جو انٹلیکچوئل ایلیٹ ہے وہ کیا اس ڈاکٹرن پہ کیا کہتی ہے، کیا نہیں کہتی. اور المامون کا یہ خیال تھا کہ جو لوگ یہ کہیں گے کہ قرآن از کریٹڈ وہ ہم سے لوئل ہیں، جو لوگ یہ کہیں گے قرآن از ناٹ کریٹڈ وہ ہم سے لوئل نہیں ہیں. الطباری ریکارڈ کرتے ہیں کہ المامون نے جو خط لکھا اس میں انہوں نے یہ کہا کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن is created inadvertently deny to God the power that distinguishes him from his creatures and makes him unique in his majesty, namely the power to create all things by his wisdom and bring them into being by his power. اللہ تعالیٰ کی جو خاصیت ہے، جو یونیکنس ہے، وہ یہی ہے کہ انہوں نے تمام چیزیں انہوں نے تخلیق کی. تو مامون یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن ہمیشہ سے ایگزسٹ کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پاور کو ڈینائی کر رہے ہیں، ان کی یونیکنس کو ڈینائی کر رہے ہیں. صرف اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہمیشہ سے ایگزسٹ کر سکتے ہیں اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے انکلوڈنگ اسپیچ جو کہ ہمیشہ سے ایگزسٹ کرے. آگے المامون لکھتے ہیں as well as the distinction of preceding them by virtue of its infinite extension, everything that exists other than God has been created and brought into being by him, including the Quran, despite the fact that it speaks of him, refers to him and settles all dispute regarding him. کہ اگرچہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ہی لکھا گیا ہے مگر یہ اللہ تعالیٰ کے ہی احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہی لوگوں میں ان الفاظ کو نازل کیا، لوگوں تک یہ الفاظ پہنچائیں. اور اگلا جملہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ٹو آرگیو ادروائز از، یعنی کہ اگر آپ اس کو نہیں مانتے، ٹو آرگیو لائک دا کرسچنس، یعنی کہ آپ کرسچینٹی کے پوائنٹ آف ویو کو قبول کر رہے ہیں، ہو کلیم دیٹ جیزس از انکریٹڈ بائی ورچو آف بینگ دا ورڈ آف گاڈ. کیونکہ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اٹرنل ہیں، وہ ڈیوائن ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام از دا ورڈ آف گاڈ. جب آپ کہتے ہیں ورڈ آف گاڈ بھی ڈیوائن ہے، جب آپ کہتے ہیں کہ ورڈ آف گاڈ اٹرنل ہے، کو اٹرنل ہے ود گاڈ، تو آپ کرسچنس کی طرح ایک قسم کی ڈوئلزم پیدا کریں جس طرح وہ ٹرینٹی پیدا کر رہے ہیں، آپ بھی اس طرح سے توحید کے نقطہ نظر سے ہٹ رہے ہیں. یہ میرا نقطہ نظر نہیں ہے، اس لیے میرے سے ناراض نہیں آپ نے ہونا کسی وجہ سے بھی، یہ میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ المامون کا نقطہ نظر تھا. اب مزید المامون یہ لکھتے ہیں کہ یہ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن انکریٹڈ ہے، نہ صرف یہ کہ یہ اسپوکسمین آف دا ڈیول ہیں، بلکہ یہ کہ ان کے جو فالوورز ہیں یہ تو بالکل گریٹ میس آف اگنورنٹ سبجیکٹس ہیں. یہ جاہل لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ لیتے ہیں، ریبل آف دا کامن پیپل، عام غریب غربا کو اپنے ساتھ جوڑ لیتے ہیں، اور ان کے میں کوئی کیپیسٹی فار ریفلیکشن نہیں، کوئی کریٹیکل تھنکنگ نہیں ہے، اور کوئی انسائٹ نہیں ہے، کوئی ریزننگ فرام گاڈس پروف اینڈ گائیڈنس نہیں ہے. تو یہ بالکل جاہل قسم کے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ لیتے ہیں.
اب المامون کا تو پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ یہ جاہل قسم کے لوگ ہیں، مگر اس سے آپ کو ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز سمجھ آتی ہے جو الجہیز بھی لکھتے ہیں کہ جو پاپولر سپورٹ تھا، جو غریب غربا لوگ تھے، جو عامہ تھے، جو امین کو بھی آپ کو یاد ہے سپورٹ کر رہے تھے، مامون کو سپورٹ نہیں کر رہے تھے، وہ اینتھروپومورفک کنسیپشن رکھتے تھے اللہ تعالیٰ کے بارے میں. اس میں پلاسٹرز شامل تھے، اس میں ویورز شامل تھے، اس میں بوٹمین شامل تھے، اس میں گولڈ سمتھ شامل تھے. گولڈ سمتھ جو ہے نا وہ کوئی امیر نہیں ہوتا تھا، اس کی اپنی گولڈ نہیں ہوتی تھی، وہ گولڈ سے کام کرتا تھا. یعنی کہ بغداد کے غریب لوگ جنہوں نے آپ کو یاد ہے خراسان امین کا ساتھ دیا اور خراسانی ٹروپس کے خلاف بغاوتیں کی، وہ بیسکلی اہل سنہ کے ساتھ تھے اور اس معاملے میں یہ یہی کہتے تھے کہ قرآن از ان کریٹڈ، یعنی کہ وہ مامون کے ساتھ نہیں تھے. اب منہا کا جو سب سے خوفناک پہلو تھا وہ یہ تھا کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر آپ نے ہماری بات نہیں مانی تو ہم سر تن سے جدا کر دیں گے، ہم آپ کو کوڑے ماریں گے. دو لوگوں نے اس پہ بہت ریزسٹ کیا، ایک تھے احمد ابن حنبل اور دوسرے تھے محمد ابن نو. ان دونوں نے بہت ریزسٹ کیا. احمد ابن حنبل کو پھر کوڑے بھی مارے گئے اور کوڑے مارنے کے بعد کہا جاتا ہے کہ انہوں نے قبول کر لیا، ان کو پھر چھوڑ دیا گیا. مگر احمد ابن حنبل کا اپنا یہ کہنا ہے کہ میں بے ہوش ہو گیا تھا، میں تو ہوش میں نہیں رہا تھا، مجھے نہیں پتا، مجھے انہوں نے اتنے کوڑے مارے کہ اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ میں نے کیا کہا یا کیا نہیں کہا. جو سب سے برے اعمال ہوئے منہا کے نام پہ وہ ایکچولی المامون نے نہیں کیے، وہ الواثق نے کیے. یہ 842 اور 847 کے اندر ہوئے. انفیکٹ انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ اسکولوں کے اندر بھی یہی بات پڑھانی چاہیے کہ قرآن جو ہے وہ تخلیق ہوا ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ کوئی مسلمان جو یہ بات نہیں مانتا اور بیزنٹینز نے اس کو پرزنر لیا ہوا تو میں اس کو واپس بھی نہیں لوں گا. اندازہ کریں آپ. اور انہوں نے فلاگنگز بھی کروائی، امپریزنمنٹس بھی کرائی، اور اسی کے نتیجے میں جو اہل سنہ تھے وہ تو باغی ہو گئے. انہوں نے کہا اب تو ہمیں بغاوت کرنی ہی پڑے گی. لیں جی، یہ سلسلہ تقریباً 18 سال چلا اور پھر 851 کے اندر المتوکل نے فائنلی آ کے اس سلسلے کو ختم کر دیا اور کہا کہ اب اور مزید منہا نہیں ہوگا. بائی دی وے، اگر آپ اس پہ کتاب پڑھنا چاہتے ہیں تو جان عبداللہ نواز کی کتاب سے بہتر کوئی کتاب نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اس پہ بہت تفصیل سے لکھا ہے کہ آفٹر آل یہ منہا کیوں ہوا. کتاب کا نام ہے المامون، دی انکویزیشن اینڈ دا کویسٹ فار کیلیفل اتھارٹی. عبداللہ نواز 3 مختلف تھیوریز کو دیکھتے ہیں جو کہ ایکڈیمک لٹریچر کے اندر دی گئی ہیں کہ آخر کار یہ منہا ہوا کیوں. پہلی ایکسپلینیشن تو یہ دی المامون خود متزلق تھے اور اس وجہ سے انہوں نے یہ سب کچھ کیا کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ متزلہ فلسفی کو پوری مسلمان دنیا قبول کر لے، اسی لیے انہوں نے یہ کیا. اور متزلہ کے حوالے سے وہ کہتے تھے کہ یہ بڑے انٹالرنٹ قسم کے لوگ تھے، کسی دوسرے کا نقطہ نظر تو ہے وہ مانتے ہی نہیں تھے، اس وجہ سے انہوں نے کیا. دوسرا نقطہ نظر ایکڈیمک ایکسپلینیشن یہ ہے کہ المامون بیسکلی شیعہ ہو چکے تھے اور شیعہ کا یہ پوائنٹ آف ویو تھا کہ قرآن جو ہے وہ کریٹڈ ہے، تو لہٰذا اس وجہ سے انہوں نے یہ کیا. اور تیسرا نقطہ نظر یہ تھا کہ المامون نے یہ سب کچھ اس لیے کیا کیونکہ وہ اپنی خلاف الاتھارٹی کو کنسولیڈیٹ کرنا چاہتے تھے. آئیے ایک ایک کر کے ان تینوں نقطہ نظر کو دیکھتے ہیں. سب سے پہلے یہ کہ المامون متزلہ تھے، اس وجہ سے انہوں نے یہ کیا. تو حقیقت یہ کہ المامون ریجیکٹڈ دی آئیڈیا آف فری ول وچ واز کامن متزلی ٹیننٹ. جی ہاں، یہ کوپرسن لکھتے ہیں اور یہ بالکل حقیقت ہے، ان کے لیٹر سے بھی ثابت کیا جا سکتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ بلکہ میں نے پہلی قسط کے اندر آپ کو یہ بتایا کہ پہلی لڑائی جہاں سے متزلہ فلسفی شروع ہوئی وہ تھی ہی یہ کہ وہ لوگ تھے ایک طرف جبری نقطہ نظر رکھنے والے، جبریہ نقطہ نظر رکھنے والے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ خدا کی مرضی سے ہوتا ہے، اور دوسری طرف وہ لوگ تھے جو کہتے تھے کہ نہیں، انسان اپنے اوپر اپنے فیصلوں پر خود اختیار رکھتا ہے، وہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ وہ خدا کے قریب آئے یا وہ یہ بھی فیصلہ کر سکتا ہے کہ خدا سے دور جائے. جب وہ خدا سے دور جاتا ہے تو اس کے نتیجے کے اندر دنیا کے اندر ایول ہوتا ہے، برائی ہوتی ہے، بری چیزیں ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اسی وجہ سے ان لوگوں کو سزا دیتے ہیں جو کہ اس دنیا کے اندر برے اعمال کرتے ہیں، اپنے فیصلے کرتے ہیں. اگر وہ اپنے فیصلے ہی نہ کریں تو پھر ان کے وہ تو سزا کے حقدار ہی نہیں بنتے، ان کو ذمہ داری نہیں ٹھہرایا جا سکتا. تو یہ بیسک آئیڈیا تھا متزلہ فلسفی کا، اور میں نے آپ کو انفیکٹ شو کیا کہ متزلہ فلسفی کا پورا سلسلہ ان اے سرٹن سینس شروع ہی اس ڈیبیٹ سے ہوا. مگر دلچسپ یہ بات ہے کہ المامون اس نقطہ نظر سے اتفاق نہیں کرتے تھے. ان کا پوائنٹ آف ویو بلکہ جامعیت فلسفی، جامعہ کے زیادہ قریب تھا. اب آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جامعہ بھی ایک انٹرسٹنگ قسم کا سیکٹ تھا، وہ بلکہ جبریہ سے اتفاق کرتے تھے. وہ کہتے تھے جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی ہو رہا ہے، انسان کی اپنی کوئی مرضی شامل نہیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اگرچہ اکثریت جبریہ سلسلے کی امیت کو سپورٹ کرتی تھی، جامعہ سلسلہ جو ہے جو کہ جبریہ سے اتفاق کرتا تھا، مگر ایٹ دا سیم ٹائم وہ اینٹی امیت بھی تھا.
وہ جبریات نقطہ نظر کو استعمال کرتے ہوئے کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کیا اسی کے نتیجے میں یہ ہوا، جو ہوا وہ اللہ کی مرضی سے ہوا، اور جو اب ہو رہا ہے یعنی کہ جو ہم امیت کے خلاف انقلاب کر رہے ہیں یہ بھی اللہ کی مرضی سے ہے. اور ایٹ دا سیم ٹائم ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ قرآن از کریٹڈ اور آخر میں یہ کہنا ضروری ہے کہ وہ پرو موالی تھے، یعنی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ عربز اور موالی برابر ہو جائیں. اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ وہ بھی خراساں میں بیس تھے، خراساں سے ہی امیت کے خلاف تقریباً سارے ریولٹس ایک طرح سے شروع ہوئے. تو اگر ہم المامون کو دیکھیں تو کوپرسن یہ لکھتے ہیں، اور واقعی یہ بات درست ہے کہ ایکچولی ان کا نقطہ نظر جامعہ نقطہ نظر کے قریب تھا، معتزلہ نقطہ نظر کے قریب نہیں تھا. اور معتزلہ اور جامعہ نقطہ نظر کے اندر یہی بہت بڑا فرق ہے کہ جامعہ بیسکلی پری ڈیسٹینیشن میں بلیو کرتے ہیں، جبکہ معتزلہ بیسکلی فری ول میں بلیو کرتے ہیں، یعنی قدریہ سلسلے میں بلیو کرتے ہیں. بہت بڑا دونوں کے اندر فرق ہے. ایک اور اس کے حوالے سے ثبوت میں یہ آپ کو دے سکتا ہوں کہ جب احمد ابن حنبل نے اپنی کتاب لکھی تو انہوں نے معتزلہ کے خلاف کتاب نہیں لکھی، انفیکٹ ان کی کتاب جو ہے وہ جامعہ کے خلاف ہے. اور اسی طرح البخاری کی کتاب جو ہے وہ بھی جامعہ کو اٹیک کرتی ہے، کیونکہ جامعہ سلسلہ ان دونوں چیزوں کو کمبائن کرتا تھا، یعنی کہ ایک طرف جبریہ اور دوسری طرف کریٹڈنس آف دا قرآن کو کمبائن کرتا تھا. اور در حقیقت یہی المامون کا ریئل نقطہ نظر تھا. تو لہٰذا اس سے یہ ثابت ہوا کہ المامون بذات خود معتزلہ فلاسفر نہیں تھے. کچھ آئیڈیاز ان کے کامن ضرور تھے، مگر ایکچولی وہ جامعہ سلسلے کے زیادہ قریب تھے. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ المامون نے اس لیے کیا کیونکہ شیعوں کا یہ نقطہ نظر تھا، اہل تشیع کا یہ نقطہ نظر تھا. مگر انفیکٹ جب ہم تاریخ میں پیچھے جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ المامون کے دور میں کیا شیعہ کا یہ نقطہ نظر تھا کہ قرآن کریٹڈ ہے، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نو ایبسولوٹلی ناٹ. انفیکٹ امام جعفر الصادق لکھتے ہیں the Quran is neither the created nor the creator, it is the speech of God. یہ صرف اللہ تعالیٰ کے فرمان ہیں، نہ تو یہ کریٹڈ ہے اور نہ یہ کریٹر ہے. دونوں چیزوں کے اندر نہیں ہے، دونوں کیٹیگریز کے اندر نہیں ہے. تو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ امام جعفر الصادق کا کیا رتبہ ہے ایز این امام اینڈ ایز اے تھنکر، ایز اے اسکالر شیعوں کے اندر. تو اس حوالے سے ہی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس پیریڈ کے اندر کچھ شیعہ ضرور تھے جو یہ نقطہ نظر رکھتے تھے کہ معتزلہ اور جامعہ ٹھیک کہہ رہے، مگر کچھ شیعہ ایسے بھی تھے جو کہتے تھے کہ یہ نقطہ نظر درست نہیں. تو لہٰذا المامون نے یہ جو منع اس وجہ سے نہیں کیا کیونکہ شیعہ کا یہ نقطہ نظر تھا کہ قرآن کریٹڈ ہے، کیونکہ شیعہ بذات خود بھی کوئی ایک نقطہ نظر اس پوائنٹ آف ویو پر اس زمانے میں نہیں رکھتے تھے. تو یہ بات بھی نہیں ہو سکتی، یہ بھی ایکسپلینیشن نہیں ہو سکتی. پھر آخرکار کیا ایکسپلینیشن ہو سکتی؟ عبداللہ نواز ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ در حقیقت المامون ایک نئے سنتھسس کو پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے. جو سول وار ہوئی تھی، جو فتنہ ہوا تھا، اس کے بعد ان کی کوشش یہ تھی کہ جب سے انہوں بغداد آئے اور انہوں نے پورے عباسد ایمپائر کو ریکنسالیڈیٹ کیا، تو ان کی یہی کوشش تھی ریکنسالیڈیشن کی ایک پاورفل خلیفہ کے تحت. تو ان کا سنتھسس کیا تھا؟ آف کورس اسلام اس میں سر فہرست تھا، مگر اسلام کے فریم ورک کے اندر وہ یہ چاہتے تھے کہ جو پرشین بیسٹ ہیریٹیج ہے، جو بیزنٹین بیسٹ ہیریٹیج ہے، جو گریک ہیریٹیج بیزنٹین سے مل رہی ہے، وہ اسلام کے فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے سنتھسائز ہو جائے. یعنی کہ ایک سینس میں وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کا جو ایمپائر ہے، ان کی جو سلطنت ہے، ان کی جو ریاست ہے، وہ اس زمانے کی نون ورلڈ کی جو بیسٹ انٹلیکچوئل ٹریڈیشنز ہیں ان کا سنتھسس انڈر اسلامک گورننس قائم کیا جائے گا. یعنی کہ دنیا کی سویلائزیشن سے، چین سے، انڈیا سے، گریک سے، پرشین سے، سب سے علم حاصل کر کے انہوں نے ایک سنتھسس پیدا کرنا ہے جو کہ بہرحال اسلام کے ماتحت سنتھسس ہوگا، اس سے باہر نہیں ہوگا، یہ نہیں وہ کہہ رہے تھے، مگر اس کے ماتحت وہ سنتھسس ہوگا، تمام علوم کو اکٹھا کرے گا. یہ ان کی اصل کوشش تھی. اور یہ سب کیسے ہوگا؟ جس کے اندر خلاف الاتھارٹی سپریم ہوگی، کیونکہ آلریڈی ان کی پولیٹیکل فلسفی یہ تھی کہ خلیفہ نے ہی گائیڈ کرنا ہے، نہ صرف پولیٹیکلی گائیڈ کرنا ہے، ریلیجسلی بھی گائیڈ کرنا ہے، سوشلی بھی گائیڈ کرنا ہے، اخلاقی حوالے سے بھی گائیڈ کرنا ہے، زندگی کے ہر پہلو کے اندر خلیفہ نے ہی گائیڈ کرنا ہے. اور المامون کا یہ نقطہ نظر تھا، دیکھیں میں پروفٹ کی فیملی سے ہوں اور میں خلیفہ بھی ہوں، اور میں نے ثابت بھی کیا پولیٹیکلی کہ میں نے سارے ایمپائر کو یونائٹ کیا، میں امام الہدا بھی ہوں. تو لہٰذا وہ یہ کہتے تھے گاڈ in his compassion and wisdom has spared human beings the trouble of having to go in search of their leaders. اللہ تعالیٰ نے ہمارے پہ یہ بڑا رحم کیا ہے،
کون کہہ رہے ہیں؟ یہ بیسکلی کہہ رہے ہیں المامون ہم پہ بڑا رحم کیا ہے کہ ہمیں تلاش نہیں کرنا پڑتا کہ جی کون ہماری لیڈرشپ کرے گا, ہاں کون پرائم منسٹر ہوگا, کون صدر ہوگا, کون خلیفہ ہوگا. نو, ہی ہیز ڈیزگنیٹڈ them himself and honored them by making them descendants of the prophet. اللہ تعالیٰ نے خود حکم کیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو فیملی ہے اہل بیت وہی آپ کو قیادت دیں گے, اور میں اسی فیملی سے تعلق رکھتا ہوں جو کہ وہ تعلق رکھتے تھے حضرت عباس کے ذریعے. تو لہٰذا یہ خلافت ہے ہی میری, اور میرا کام ہے کہ میں نے گائیڈ کرنا ہے اپنی کمیونٹی کو, امہ کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ المامون کی کوشش یہ تھی کہ ریلیجس اتھارٹی اور پولیٹیکل اتھارٹی ایک ہونی چاہیے. خلیفہ کے پاس نہ صرف پولیٹیکل اتھارٹی ہونی چاہیے, نہ صرف دولہ کی اتھارٹی ہونی چاہیے, نہ صرف یعنی کہ آپ کہہ لیں فوج کے اوپر اتھارٹی ہونی چاہیے, ریاست کے اوپر اتھارٹی ہونی چاہیے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم خلیفہ کے پاس یہ اتھارٹی بھی ہے کہ وہ آپ کو بتائے کہ صراط مستقیم کیا ہے, ریلیجن کی کریکٹ انٹرپریٹیشن کیا ہے, صحیح رستہ کیا ہے, ایمان کیا ہے اور کیا نہیں ہے. آپ دیکھیں المامون کہتے تھے کہ پروفٹ پیس بی اپون ہم کی فگر کے اندر بھی یہ چیزیں کمبائنڈ تھیں. وہ پولیٹیکل لیڈر بھی تھے, وہ ملٹری لیڈر بھی تھے, وہ ریلیجس لیڈر بھی تھے. اسی طرح وہ کہتے تھے کہ خلیفہ ایک پولیٹیکل لیڈر بھی ہوگا, ایک ملٹری لیڈر بھی ہوگا, اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ ایک ریلیجس لیڈر بھی ہوگا. تینوں چیزیں ایک لیڈر کے اندر اتھارٹی کمبائن ہوگی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اچھا ٹھیک ہے مان لیتے ہیں, فرض کر لیتے ہیں کہ آپ نے قبول کر لیا, پھر اہل سنہ جو اہل حدیث تھے, جو حدیث کو فالو کر رہے تھے, حدیث کو بلڈ اپ کر رہے تھے, ان کے خلاف ہی کیوں المامون نے یہ کیمپین لانچ کیا؟ میرا نقطہ نظر اس پہ یہ ہے کہ ہارون الرشید کے دور کے اندر ہی عباسد ایمپائر کے اندر دو بڑے دڑھے قائم ہو چکے تھے, دو ٹینڈنسیز قائم ہو چکی تھیں. ایک طرف وہ تھے جو کہ عرب اور خراسانی ایلیٹ تھی جس نے 750 کے اندر انقلاب کیا. اب وہ ایک عباسد ایلیٹ تھی, اگرچہ انہوں نے آبویسلی پرشینز کے ساتھ شادیاں بھی کر لی تھیں, کانکیوبائنز بھی پرشینز ان کے ساتھ ہوا کرتی تھیں, تو آپس میں ان کی شادیاں بھی تھیں, بارمکٹ فیملی کے ساتھ ان کے بڑے قریبی تعلقات بھی تھے, مگر یہ ایک ایلیٹ بن چکی تھی جو کہ عرب پرشین مکسڈ ایلیٹ تھی. اور دوسری طرف میں نے آپ کو یہ بتایا کہ پرشین ایلیٹ جو تھی اور پرشینز جو تھے ان کا بھی اپنا ایک پریشر تھا. تو ان دونوں ایلیٹس کے درمیان لڑائی تھی, ایک جو کہ نسبتاً عربز کے زیادہ قریب تھی اور ایک جو کہ نسبتاً پرشینز کے زیادہ قریب تھی. یہ اصل میں لڑائی جو پالیٹکس ہے وہ یہ ہو رہی تھی. اور جو اہل سنت والجماعت کے لوگ تھے, جو اب جا کے ان کو ہم اہل سنت والجماعت کہتے ہیں, اس زمانے کے اندر مختلف نام ان کے لیے استعمال کیے جاتے تھے, اہل حدیث بھی کہا جاتا تھا ان کو. اب ویسے ہم اہل حدیث جو ہیں وہ اکثر ان لوگوں کو کہتے ہیں جو عبد الوہاب کے فالوورز ہیں, مگر بہرحال آپ سمجھ رہے ہیں جو اس زمانے کے اندر اہل سنت والجماعت کے لوگ تھے, ان کا یہ نقطہ نظر تھا کہ یہ پوری جامائٹ فلسفی جو کہ پرشینز کی فلسفی ہے وہ یہاں پہ عربز کو سویپ اوے کر رہی ہے, وہ عربز کو سائڈ لائن کر رہی ہے. یہ جو شیعہ جامی متزلی سارے اکٹھے ہوئے میں, یہ ایک عرب موالی الائنس ہے جو کہ عرب ڈومیننس کو ختم کر رہا ہے, اور پہلے بھی اس نے عرب ڈومیننس کو ختم تو کیا تھا. جس طرح امیدز کے خلاف بیسکلی عرب موالی ایک الائنس تھا جس نے امیدز کو ختم کیا, اس میں متزلی بھی شامل تھے, جامائٹس جو تھے اس سے پہلے تھے, تو اس کی وجہ سے عرب ڈومیننس ختم ہو گئی. کیونکہ امید ڈائنسٹی کے اندر آپ کو میں نے بتایا تھا اس پیریڈ کے اندر, اس پورے پیریڈ کے اندر عربز کے حقوق جو ہیں وہ بیسکلی پرشینز کے حقوق سے زیادہ ہوا کرتے تھے. اور جو موالی تھے یعنی جو پرشینز جو کہ جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا, وہ جب تک کسی عرب فیملی کے ساتھ اپنے آپ کو نہیں جوڑتے تھے ان کا کوئی اسٹیٹس سوسائٹی میں نہیں ہوتا تھا, اور جب وہ جوڑ بھی لیتے تھے تو ان کا وہی سیکنڈری اسٹیٹس ہوتا تھا جو اس عرب ٹرائب کا اسٹیٹس ہے, اسی کا سیکنڈری اسٹیٹس ان کو ملا کرتا تھا. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وجہ سے جو موالی تھے ان کو ہمیشہ اپنے آپ کو کسی نہ کسی عرب فیملی کے ساتھ جوڑنا پڑتا تھا. تو جو امید اسٹیٹ تھا وہ ایک قسم کا ایتھنک اسٹیٹ تھا, وہ ایک ایتھنیسٹی کے لوگوں کو پریولیج دیتا تھا دوسری ایتھنیسٹی کے لوگوں کو, اگرچہ دونوں مسلمان تھے مگر ایک ایتھنیسٹی کو پریولیج حاصل تھی. تو اس کو توڑا کس چیز نے؟ عباسی انقلاب نے. مگر اس پہ بہت ساری ریزنٹمنٹ بھی تھی کہ یہ کیوں ٹوٹا, وہی عرب پریولیجز جو ہیں وہ درست تھیں, اور اس حوالے سے ایک پش بیک بھی ہمیں نظر آتا ہے کئی مختلف فیلڈز کے اندر, تھیولوجی کے اندر بھی اور چیزوں کے اندر.
میں یہاں پہ یہ بھی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں ہرگز منہا جیسی چیزوں کے حق میں نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کا کسی قسم کا کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے لوگوں کے مذہبی معاملات میں، اس حوالے سے کہ ریاست لوگوں کو یہ بتائے کہ یہ مذہب اڈاپٹ کرو اور یہ مذہب نہ اڈاپٹ کرو. یہ ریاست کا کام نہیں ہونا چاہیے. تو اس وجہ سے یہ بات بالکل کلیئر ہونی چاہیے کہ میں ہرگز کسی اعتبار سے منہا کی حمایت نہیں کرتا. آئیے اب دیکھتے ہیں کہ منہا کا رزلٹ کیا ہوا. یہ رزلٹ تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ کس طرح لوگوں کو کوڑے مارے گئے اور ڈرایا دھمکایا گیا، مگر اس کا اسلامک ہسٹری پر، فلسفی پر، تھیولوجی پر اور عرب ہسٹری فلسفی پر بھی ایک بہت بڑا اثر ہوا. اس کو اسٹڈی اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس مقصد کے لیے میڈلنگ کا آرٹیکل ہے دی اوریجنز آف دا کنٹروورسی کنسرننگ دا کریشن آف دا قرآن. وہ لکھتے ہیں کہ انیشلی احمد ابن حنبل کوئی پوزیشن نہیں لیتے تھے اس ڈیبیٹ پہ. وہ یہ ضرور کہتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اٹ از دا اسپیچ آف گاڈ. مگر جہاں تک اس سوال کا تعلق تھا کہ یہ کریٹڈ ہے یا ان کریٹڈ ہے، احمد ابن حنبل یہ کہتے تھے کہ آپ ثابت کریں کہ یہ کریٹڈ ہے یا ان کریٹڈ ہے، آپ اپنے شواہد سامنے رکھیں، پھر ہم بات کریں گے. مگر بعد میں احمد ابن حنبل نے یہ کہا کہ ایسا ہی ہے کہ دا قرآن از اے اسپیچ آف گاڈ، اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے، ان کریٹڈ یعنی کہ غیر مخلوق، جس کو تخلیق نہ کیا گیا ہو. اور حدیث بھی ایسی انہوں نے پرووائڈ کی جس سے انہوں نے یہ ثابت کیا کہ انفیکٹ یہ غیر مخلوق ہے، یہ کریٹڈ نہیں ہو سکتا. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسی دور کے اندر، اسی پیریڈ کے اندر، یعنی 9th سینچری کے اندر ایک نیا کنسنسس ایمرج ہوا سنی اسکالرز کے درمیان، اور وہ یہ تھا کہ پہلے 4 خلیفہ ہی در حقیقت خلفائے راشدین تھے. عربی زبان میں راشدون کہتے ہیں. دے آر دا 4 رائٹلی گائیڈڈ کیلفس. یہ ایک نیا کنسنسس پیدا ہوا. اس حوالے سے آپ کرسٹوفر میلکٹ کی کتاب پڑھ سکتے ہیں، احمد ابن حنبل. یہ بھی بہت اچھی کتاب ہے. بڑی تفصیل سے انہوں نے ایکسپلین کیا کہ ان کی کیا اسٹرگل تھی، ان کا کیا نقطہ نظر تھا، ان کی کیا پرسنالٹی تھی اینڈ سو آن. اب دیکھیں نا، اسی کتاب میں وہ بتاتے ہیں کہ امید پیریڈ کے اندر جو کنسنسس تھا پرو امید فورسز کا، کم سے کم انہوں نے جو کنسنسس پیدا کیا تھا وہ یہ تھا کہ جو سیکوینس آف کیلفس ہیں وہ حضرت ابو بکر، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان اور پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ سیکوینس تھا تمام خلیفاؤں کا. تو وہ یہ کہ حضرت علی کو اس کے اندر وہ خلیفہ تو قبول ہی نہیں کرتے تھے. آپ کو یہ پتہ ہی ہوگا، امید سو نہیں قبول کرتے تھے. سو مامون جب اقتدار میں آئے تو انہوں نے بالکل اس کے برعکس بات کی، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ از دا بیسٹ آفٹر حضرت محمد پیس بی اپون ہم. ٹھیک ہے، تو یہ بالکل ایک الٹ نقطہ نظر تھا. انفیکٹ امیدز کے ہی بھی بالکل الٹ نقطہ نظر تھا، اور یہ ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ اہل تشیع کے نقطہ نظر کے قریب تھا، بلکہ انہی کا نقطہ نظر تھا، کیونکہ ان کا نقطہ نظر اس پیریڈ کے اندر یہ تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلافت حضرت علی کی بنتی تھی. یہ ان کا ایک سیکشن تھا جو یہ نقطہ نظر رکھتا تھا. اگر اب اس کا بریک ڈاؤن کریں تو اس میں نظر یہ آتا ہے کہ ناصبہ وہ لوگ تھے جو پہلے 3 خلیفاؤں کو مانتے تھے. تشیع وہ لوگ تھے جو یہ کہتے تھے کہ حضرت علی کو حضرت عثمان سے پہلے آنا چاہیے تھا، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ اچھا خلیفہ سمجھتے تھے. اور رافضہ وہ لوگ تھے، رافضہ کہتے ہیں اوبویسلی عربی میں اور رافضہ فارسی میں، وہ لوگ تھے جو کہتے تھے کہ حضرت علی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلیفہ بننا چاہیے تھا. تو یہ 3 مختلف نقطۂ نظر تھے. کرسٹوفر میلکٹ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، جو کہ احمد ابن حنبل پر ہی کتاب ہے، کہ دا کلاسیکل سنی ویو واز ناٹ اسٹینڈرڈ ان احمد's ٹائم. یعنی یہ نقطہ نظر کے پہلے 4 خلیفہ در حقیقت خلفائے راشدین تھے. یہ نقطہ نظر سنی نقطہ نظر کا کلاسیکل ویو نقطہ نظر مانا جاتا ہے، مگر یہ اس وقت عام فہم نہیں تھا. ہی اسٹینوسلی اسرٹڈ، کون؟ احمد ابن حنبل نے یہ زور دیا کہ علی واز دا 4th کیلف، ناٹ اگینسٹ دا شیعہ. وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ شیعہ غلط کہہ رہے ہیں یا ایسی بات. who were inclined to put Ali earlier، وہ تو ویسے بھی یہ کہہ رہے تھے کہ حضرت علی کو ہی پہلا خلیفہ ہونا چاہیے. بٹ اگینسٹ fellow self-styled adherents of the Sunnah who were inclined not to recognize him as a caliph at all. یعنی وہ جو امید نقطہ نظر تھا جو کہ حضرت علی کو خلیفہ قبول ہی نہیں کرتے تھے، اس نقطہ نظر کے خلاف احمد ابن حنبل نے اپنی تحریروں میں لکھا کہ یہ غلط نقطہ نظر ہے، ہمیں حضرت علی کو ایک لیجٹمیٹ خلیفہ ماننا چاہیے.
اور یہ جو پہلے 4 خلیفہ تھے انہی کو ہم خلفائے راشدین مانتے ہیں. اس نقطہ نظر کو سولیڈیفائی کرنے میں, اس پر کنسنسس بنانے میں احمد ابن حنبل کا ایک کلیدی کردار تھا. یہی نقطہ نظر پھر کہلاتا ہے مشہور, کیونکہ یہ مشہور بھی ہو گیا, وہ ہے the 4 rightly guided caliphs. پہلے جو 4 خلیفہ تھے وہی خلفائے راشدین تھے. یہ نقطہ نظر اس پیریڈ کے اندر 9th century کے اندر فائنلی جا کے کنسولیڈیٹ ہوا اور کنسنسس بنا سنی اسلام کا. اور اس میں جیسے میں بتا چکا ہوں ابن حنبل کا ایک کلیدی اور اہم ترین کردار تھا. مگر یہ کہنا بھی ضروری ہوگا, کرسٹوفر میلکٹ ہی لکھتے ہیں کہ جو حنبلی اسکول پیدا ہوا ان کے لیے پھر بھی یہ ایک سینسٹیو معاملہ ہی رہا کہ اگر ہم یہ قبول کر لیں کہ پہلے 4 خلیفہ خلفائے راشدین تھے, یعنی کہ اس سے امپلیکیشن یہ ہے کہ اس کے بعد جو خلیفہ آئے وہ خلفائے راشدین کے اندر شامل نہیں ہے, تو پھر اس کا مطلب ہے بائی امپلیکیشن, ایکسپلیسٹلی تو کوئی نہیں یہ کہہ رہا, بٹ بائی امپلیکیشن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے فتنے کے اندر حضرت علی درست تھے اور حضرت طلحہ, زبیر اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلط سائڈ پہ کھڑے تھے. یہی پوائنٹ بائی دی وے انجینئر محمد علی مرزا نے ریز کیا, آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیوز وغیرہ پہ, اور اس پہ پاکستان کے اندر انٹرنیٹ پہ بہت بڑی کنٹروورسی شروع ہو گئی اور بہت بڑی ڈیبیٹ شروع ہو گئی اور ان کے خلاف بہت سارے بیانات شروع ہو گئے. میں یہ نقطہ نظر پلیڈ نہیں کر رہا ہوں, صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ تاریخ میں ہسٹوریکلی یہ کنٹروورسی 9th century سے ہی شروع ہو گئی تھی اور ابھی تک ان اے سرٹن سینس یہ ڈیبیٹ اس حوالے سے جاری ہے. تو بہرحال عباسی ان دونوں نقطہ نظر کے درمیان ایک نقطہ نظر نکالنا چاہتے ہیں. نہ تو ان کا وہ نقطہ نظر تھا جو امیدز کا تھا, امیدز تو ان کے دشمن تھے, امیدز کو تو انہوں نے بیہیڈ کیا, امیدز کے پورے خاندانوں کو انہوں نے ختم کر دیا, ایگزیکیوٹ کر دیا, ان کے خلاف ایک پوری بغاوت, ایک پورا انقلاب کیا. تو نہ تو ان کا نقطہ نظر وہ تھا جو امیدز کا تھا. امیدز تو یہی کہتے تھے کہ حضرت عثمان کے بعد حضرت معاویہ لیجٹمیٹ خلیفہ ہیں, وہ حضرت علی کو قبول نہیں کرتے تھے. حضرت علی کے خلاف تو پوری سول وار ہوئی, ٹھیک ہے. اور نہ ہی وہ جو رافضی یا رافضہ نقطہ نظر تھا اہل تشیع کا, اس کو مانتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی کو خلیفہ بنانا چاہیے تھا. ان دونوں کے درمیانہ رستہ وہ نکالنا چاہتے تھے, اور درمیانہ رستہ انہوں نے یہی نکالا کہ پہلے 4 خلیفہ جو ہیں وہ خلفائے راشدون ہیں. عربی میں راشدون کہتے ہیں, اردو میں راشدین کہتے ہیں, اور رائٹلی گائیڈڈ ہیں, وہ درستلی گائیڈڈ, بالکل درست ہیں. ان کے بعد امید ڈائنسٹی شروع ہوتی ہے, اور امید ڈائنسٹی پہ آبویسلی عباسیز اس کے خلاف تھے, اس کے خلاف ہی تو انہوں نے انقلاب برپا کیا تھا. اور امید ڈائنسٹی پر ان کو کئی سارے اختلافات تھے, ان پہ تنقید تھی, اور اس کو وہ بہرحال وہ سٹیٹس دینے کے لیے تیار نہیں تھے جو پہلے 4 خلیفہ کو وہ دینے کے لیے تیار تھے. تو دلچسپ بات یہی ہوئی کہ یہ جو ساری کنٹروورسی تھی 9th century کی جو سول وار تھی, 4th فتنہ, جس میں نظر ایسے آ رہا تھا کہ جیسے خلیفہ جو ہے وہ ایک اہل تشیع پوائنٹ آف ویو اپنا لے گا, اسی کے نتیجے میں پھر ایک نیا کنسنسس منہا کے بعد پیدا ہوا یا منہا کے نتیجے میں پیدا ہوا. منہا کا اس میں بنیادی کردار صرف یہ تھا کہ وہ اس طرف کھینچ رہا تھا, یہ اس طرف کھینچ رہے تھے, اور رزلٹ ایک نیا ایکولیبریم پیدا ہوا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ پہلے 4 خلیفہ خلفائے راشدین تھے. دوسرا جو دلچسپ رزلٹ ہوا منہا کا وہ یہ تھا دا سیپریشن آف پاورز. یہ تو بہت ہی دلچسپ ہے کیونکہ سیپریشن آف پاور کا مطلب یہ ہے کہ ریلیجس اتھارٹی علماء کے پاس ہوگی. علماء آپ کو بتائیں گے کہ درست طریقہ کیا ہے نماز پڑھنے کا, صراط مستقیم کیا ہے, مومن بننے کا طریقہ کیا ہے, اللہ کے قریب آنے کا طریقہ کیا ہے. پولیٹیکل اتھارٹی خلیفہ کے پاس ہوگی. یہ بہت امپورٹنٹ ڈیبیٹ ہے, بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ایک قسم کی سیپریشن آف پاور ہو گئی کہ ہاں خلیفہ بھی اس میں اپنی رائے ڈال سکتا ہے ریلیجس کویسچن میں, مگر اس کی صرف رائے ہوگی, ایک رائے جو کہ بہت سارے اور رائے کے اندر, اوپینینز کے اندر شامل کی جائے گی, مگر اتھارٹی نہیں دی جا سکتی خلیفہ کو. دیکھیں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ یہ جو سیپریشن آف ریلیجس اور پولیٹیکل اتھارٹی ہے یہ ارلی اسلام میں تو آبویسلی نہیں تھی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پولیٹیکل اتھارٹی بھی تھی, ان کے پاس ریلیجس اتھارٹی بھی تھی, ان کے پاس ملٹری اتھارٹی بھی تھی, ان کے پاس سوشل اتھارٹی بھی تھی. سب کچھ آبویسلی ایک فرد کے اندر, ایک عظیم انسان کے اندر, ایک پیغمبر کے اندر کمبائن تھا, کمپلیٹ اتھارٹی تھی ان کے پاس. اور یہی ماڈل آبویسلی خلیفاؤں کا بھی تھا
اس وقت تک. اگر وہ اس کو ایکسرسائز کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے, کیونکہ امیدز کو شاید اس میں بہت زیادہ دلچسپی نہیں تھی کہ وہ اپنی ریلیجس اتھارٹی کو ایکسرسائز کریں, ماں سوائے چند خلیفاؤں کے. عمر بن عبدالعزیز اس کے اندر شامل ہیں, عمر II اس کے اندر شامل ہے. مگر بہرحال المامون کو اس میں دلچسپی تھی کہ یہ بیسکلی رائٹ میرا ہے, یہ ساری پاورز میرے پاس ہے, ریلیجس اتھارٹی بھی میرے پاس ہے, پولیٹیکل اتھارٹی, ملٹری اتھارٹی, سب چیزیں میرے پاس ہیں. جبکہ علماء کا یہ کہنا تھا کہ نو, پولیٹیکل اتھارٹی آپ کے پاس ہے, آپ کا کام ہے بارڈرز کا دفاع کرنا, حکومت کرنا, یعنی حکومت سے مطلب یہ ہے کہ انشور کرنا جسٹس ہو رہی ہے وغیرہ, یہ چیزیں آپ کا کام ہے. مگر ریلیجن میں عمل دخل کرنا, ریلیجس ڈاکٹرن کون سی درست ہے کون سی غلط ہے, یہ خلیفہ کا کام نہیں ہے. یہ کس کا کام ہے؟ یہ اسکالرز کا کام ہے, یہ علماء کا کام ہے. سو آئرنی یہ ہے ہسٹری کی کہ جو اہل سنت تھے انہوں نے ہی, اہل سنت جو علماء تھے انہوں نے ہی پش کیا اس چیز کے لیے کہ سیپریشن آف پاور ہونی چاہیے. خلیفہ کے پاس یہ رائٹ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ یہ کہے قرآن کریٹڈ ہے یا ان کریٹڈ ہے یا یہ ہے یا وہ, جو بھی ایشو ہے یہ خلیفہ کا معاملہ نہیں ہے. یہ علماء بیٹھیں گے, اس کو سٹڈی کریں گے, حدیث کو سٹڈی کریں گے, سنت کو دیکھیں گے, قرآن کو دیکھیں گے, سارے ٹریڈیشن کو دیکھیں گے, اجماع کو دیکھیں گے, شاید قیاس کو بھی دیکھیں. ان سب چیزوں کو کس طرح سے کمبائن کرنا ہے, یہ کس کا کام ہے؟ یہ علماء کا کام ہے. یہ ہیڈ آف اسٹیٹ خلیفہ کا کام نہیں ہے. سو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سیپریشن آف پاورز ہے یہی تو در حقیقت سیکولرزم ہے, کہ ریاست کا مذہبی معاملات کے اندر کوئی عمل دخل نہیں ہوگا. یہی در حقیقت سیکولرزم ہے نا. تو ایکچولی دلچسپ بات اور آئرونیکل اور المیہ والی بات یہ ہے کہ جو اہل سنت کے علماء تھے وہی آرگیو کر رہے تھے کہ سیپریشن ہونی چاہیے, ریلیجس اتھارٹی ہمارے پاس ہونی چاہیے, پولیٹیکل اتھارٹی خلیفہ کے پاس ہی رہے گی. اور یہی کنسنسس بنا اس پیریڈ کے اندر, ٹریڈیشنلی یہی کنسنسس ہے. بائی دا وے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایکیڈیمکلی اسپیکنگ اس پہ بہت سارے اختلافات بھی موجود ہیں. یہ ایک تھیسس ہے, اور اگر آپ اس کے الٹ نقطہ نظر کو پڑھنا چاہتے ہیں تو محمد قاسم زمان کی یہ کتاب ریلیجن اینڈ پالیٹکس انڈر دی ارلی عباسڈز ضرور پڑھیے گا. بہرحال اسی آرگیومنٹ کو جاری رکھتے ہوئے میں آپ کو اب بتانا چاہتا ہوں کہ ٹریڈیشنلسٹ اور فنڈامنٹلسٹ میں کیا بنیادی فرق ہے. ٹریڈیشنلسٹ وہی لوگ تھے جو کہتے تھے کہ پولیٹیکل اتھارٹی خلیفہ کے پاس ہے, سلطان کے پاس ہے, اس کو ہم چیلنج نہیں کر رہے, یہ انہی کی اتھارٹی ہے. ہم جو اتھارٹی لے رہے ہیں ایز عالم دین وہ کیا ہے؟ ریلیجس اتھارٹی. اور آج کے زمانے کے جو فنڈامنٹلسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیا مطلب ہے, علماء کی صرف ریلیجس اتھارٹی ہوگی؟ ایبسلیوٹلی ناٹ. علماء کی اتھارٹی پولیٹیکل بھی ہوگی. یعنی کہ علماء نے ہی پہلے اپنی اتھارٹی ریلیجس بنائی اور پولیٹیکل اتھارٹی خلیفہ پہ چھوڑی, اور خلیفہ اور ایک سیپریشن آف پاور ہوئی. اور یہ ٹریڈیشنلسٹ, اسلامک ٹریڈیشنلسٹ جو اوریجنل حدیث کے اسکالرز وغیرہ ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ سیپریشن آف پاور ہے. ہمارا کام ہے ہم نے دین کی گائیڈنس دینی ہے, اسٹیٹ کا کام ہے اس نے اسٹیٹ کی گورننس کرنی ہے. یہ دونوں مختلف کام ہیں, ہم اپنا کام کریں وہ اپنا کام کریں. اور اسی ڈیوائڈ کو, اسی سیپریشن آف پاور کو توڑنا جو ہے یہ ہے بیسک آئیڈیا اسلامک فنڈامنٹلزم کا. یہ کوئی گالی نہیں نکال رہے اسلامک فنڈامنٹلزم کو, آپ کو ایکسپلین کرے کہ ٹریڈیشنلزم اور فنڈامنٹلزم میں کیا فرق ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ علماء کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو دین کا رستہ بتائیں, ہمارا کام یہ بھی ہے کہ ہم آپ کو سیاست کا رستہ بتائیں, ہم آپ کو معیشت کا رستہ بتائیں, ہم ساری سوسائٹی کو گائیڈ کریں, ہم ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف دیں, اسی کو چلانا ہمارا کام ہے. اسی لیے وہ کہتے ہیں اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف. اس سے ان کا مطلب کیا ہے؟ اس سے ان کا مطلب یہ ہے کہ جو ٹریڈیشنل علماء ہیں انہوں نے اپنے آپ کو کنفائن کر لیا ہے مذہب تک, یعنی کہ پالیٹکس جو ہے انہوں نے چھوڑ دی ہے, کہ ان لوگوں پر خلیفاؤں پر چھوڑ دی تھی اور اب آبویسلی پرائم منسٹرز اور پریزیڈنٹس پر چھوڑ دی. اس زمانے کے انہوں نے خلیفاؤں پر چھوڑ دی تھی, اور انہوں نے کہا تھا ہم دین پہ توجہ دیں گے, وہ سیاست پہ توجہ دیں گے. جبکہ اب فنڈامنٹلسٹ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ اسلام ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے تو ہم نے ہی, علماء نے ہی جو ہے پولیٹیکل رول بھی کرنا ہے, پولیٹیکل رول بھی پلے کرنا ہے, پالیٹکس بھی در حقیقت علماء کے پاس ہونی چاہیے. تو یہ اسلامک ٹریڈیشنلسٹ اور اسلامک فنڈامنٹلسٹ میں بنیادی فرق ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ کرسچینٹی سے کافی مختلف بات ہے. دوستوں میرا خیال ہے کہ آج کا لیکچر یہاں پہ پاز مارتے ہیں, تھوڑا سا ختم کرتے ہیں. اگرچہ میرے پاس 10 اور سلائیڈیں ہیں مگر وہ اگلے لیکچر میں کور کروں گا, کیونکہ کافی لمبا لیکچر ہو گیا, اٹینشن سپین کم ہوتی پھر لوگ دیکھتے نہیں ہیں. اس وقفے کے اندر, یعنی اگلے لیکچر سے پہلے کے وقفے کے اندر آپ نے لائک, سبسکرائب اور شیئر ضرور کرنا ہے. اور یہ بات پھر سے یاد رکھنی ہے کہ جو بھی مذہبی نقطہ نظر آپ نے یہاں پہ سنا ہے وہ میرا نقطہ نظر نہیں ہے. میں نے صرف آپ کو ڈپکٹ کیا ہے کہ اس پیریڈ کے اندر کیا
ڈیبیٹس ڈسکشنز ہو رہی تھیں. میرا ان نقطہ نظر سے اتفاق ضروری قطعی طور پر نہیں ہے. بس یہ ایلیبریٹ کرنا چاہتا ہوں کہ میں کسی مذہبی ڈیبیٹ میں شامل نہیں ہو رہا, نہ ہی ہونا چاہ رہا ہوں. صرف آپ کو تاریخ بتا رہا ہوں, ہسٹری آف آئیڈیاز بتا رہا ہوں کہ وہ کس طرح سے ڈیولپ ہوئیں. تھینک یو سو مچ.